بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدین 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 اشفت شجاعت جمال 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 حسن 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 جمیع الشان صلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے پیارے حبیب جگ کے طبیب بے قصوں کے قص بے چاروں کے چارہ بے سہاروں کے سہارا در یتیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ذکر مصطفیٰ ذکر کبریاء کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بات پیش کرتا ہوں بانیان محفل کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم پاک کو اپنے والدین کے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے اور سرکار دو عالم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہیں ملک سمیت جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے لیے دعا کو ہے کہ خالق کائنات سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، محفل میلاد مصطفیٰ یہ سراپا حسن ہے، سرکار کی صفت و ثنا ہے، اور آج اللہ کی حمد سے ہم اس خوبصورت محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ تو آؤ اللہ کی حمد سے میں اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید ہوگی، تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت خوانی ہوگی اور خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر کر دی جائے گی۔ بس چند منٹ ہیں اور چند منٹوں میں یہ سرکار کی مدح سائی کا جو وقت ہمیں ملا ہے، جو وقت ہمیں درکار ہے، اسی وقت کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سرکار دو عالم کا ذکر خیر کرنا ہے کہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مصرع سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا پھر جمال حسن مدنی دیکھ رہے ہیں۔ ارے جس وقت کہو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی بول رہے ہیں۔ سمجھو کہ رسول عربی دیکھ
دیکھ رہے ہیں کیونکہ خلاق ازل مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں خلاق ازل مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں اور کئی برس بیت گئے دست سخن میں مجھے تو کیا ہے ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں کیونکہ رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں ارے رکھتا بھی نہیں کان سنتا ہے دعائیں آنکھیں بھی نہیں ہیں ہر شب اللہ کے عقل مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں اور آئیں آج جو میلاد پہ اعتراضات کرتے ہیں میں ان کو ایک چند مصروں میں جواب دیتے ہوئے میں تلاوت کلام پاک کی طرف سفر کر لوں گا رب قرآن میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ ایک ہے ادھر رب فرما رہا ہے کہ اب میں تیری شارت سے بھی قریب ہوں ادھر رب محبوب کو فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا محبوب کب سے ہے میرے محبوب نے فرمایا جب کب نہ تھا تب بھی وہ تھا تب تک ہے جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہ رہے گا آؤ اعلیٰ حضرت کی زبانی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ارے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا محبوب کب سے ہے جب کب نہ تھا تب بھی وہ تھا کب تک ہے جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہ رہے گا کیا زمین سے پہلے کریم آقا نے فرمایا زمین تھی وہ تھا کیا آسمان سے پہلے آسمان تھا وہ تھا کیا پہاڑوں سے پہلے ارے پہاڑ نہ تھے وہ تھا کیا مٹی سے پہلے ارے مٹی بھی نہ تھی وہ تھا کیا پانی سے پہلے ارے پانی نہ تھا وہ تھا محبوب کیا ہوا سے پہلے کریم آقا نے فرمایا ہوا کا تصور بھی نہ تھا ارے وہ تھا ہوا کا تصور بھی نہ تھا وہ تھا آگ کی پوجا کرنے والے آگے کہتے ہیں محبوب بتائیے نا کیا آگ سے پہلے کریم آقا نے فرمایا آگ بھی نہ تھی وہ تھا کیا چاند سے پہلے چاند نہ تھا وہ تھا ستاروں سے پہلے ستارے نہ تھے وہ تھا کیا چاند سورج سے پہلے چاند سورج نہ تھے وہ تھا سیاروں سے پہلے سیارے نہ تھے وہ تھا کیا ہوا سے پہلے ہوا نہ تھی وہ تھا کیا خلا سے پہلے خلا نہ تھا وہ تھا عطارت سے پہلے عطارت نہ تھا وہ تھا کیا زہرہ سے پہلے زہرہ نہ تھا وہ تھا کیا مریخ سے پہلے ارے مریخ نہ تھا بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ سیارے بھی نہ تھے ارے تب بھی وہ تھا کیا چاند سے پہلے چاند نہ تھا وہ تھا کیا سورج سے پہلے ارے سورج بھی نہ تھا وہ تھا پانی سے پہلے ارے پانی کے قطرے بھی نہ تھے وہ تھا ہوا سے پہلے ہوا بھی نہ تھی وہ تھا محبوب آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا وہ تھا یہ بھی نہ تھا وہ تھا ہوا نہ تھی وہ تھا پانی نہ تھا وہ تھا یہ بھی نہ تھا وہ تھا یہ بھی نہ تھا وہ تھا چھٹیوں ہاتھ بلند کر کے جواب دے دینا میرے محبوب نے فرمایا ارے سن لے اس وقت جب میں تھا یا وہ تھا اس وقت جب میں تھا یا وہ تھا پھر مجھے بے ساختہ کہنے دیا جائے نا کہ محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا رہا ارے محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا رہا بھیجا ہے صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا رہا اکیلے کو اکیلا دیکھتا رہا آئے سامنے محترم تلاوت کرنے
مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب کی آیت بینات سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب کی آیت بینات کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم مقام عزت مآب جناب قبلہ بھائی محمد احمد قادری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت کے پھول نشاور فرما کے تلاوت قرآن مجید عربی لغت میں بھی نعت سنائیں گے اور اردو نثر میں بھی آپ نعت ہی سنائیں گے، کیونکہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن یا اللہ کی حمد ہے یا حضور کی نعت ہے۔ اب عربی لغت میں سرکار دو عالم اور مجسم کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ آئیں سامعین محترم با ادب ہو کے سرکار دو عالم کا ذکر سماعت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أعوذ بالله
حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے تمن بابی پر سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے ماشاءاللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے اور بخشوا کے چلے ہاں نصیب ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے اور بخشوا کے چلے کیونکہ ان کی نعت کا لب سے حوالہ نہ گیا ڈھل گئی رات مگر اجالا نہ گیا ایک بار کہا تھا آقا جھولی ہے میری خالی ایک بار کہا تھا آقا جھولی ہے میری خالی پھر اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر ارے جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم اتنے کرم اتنے کرم کہ اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں کیونکہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر ارے محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں ہے آقا تیرے نوکر کے برابر اور ناما اسے اپنا سا کہتے ہیں نیازی ارے کبھی ذرہ نہیں ہوتا گوہر کے برابر گوہر کے برابر آئیں سامعین محترم میں نعت رسول مقبول کے لیے اپنے ایوان کے اگلے ثناخان محترم المقام عزت مآب جناب قبلہ بھائی محمد خرم شہزاد صاحب آپ سے التماس گزار ہو کہ شکلائیں اور بارگاہ سرور کونین میں نظرانہ عقیدت کے پھول نشاور فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں محبت کے ساتھ حضور کے غلام کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر سچا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلم صاحب کو جنہوں نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا آنا یہاں مل بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا آپ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں کریم آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ تھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سامعین گرامی قدر احباب ذی وقار نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے مجھے جس کلام کا حکم ہے میں وہ پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ آج سے تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے چاچو جی نے کال کی تو میں اس وقت اسلام آباد میں تھا تو اس کے بعد پھر وہ جو حکم نامے مجھے جیسے ہی حکم ملے میں وہ پیش کر دیتا ہوں بھائی ارسلان کی طرف سے چونکہ اس کو بتا دیجئے گا کہ اس کا کہا ہوا کلام میں نے اس کے آنے سے پہلے پڑھ دیا ہے چونکہ اس کے بعد وقت الحمدللہ اللہ نے اس کلام کے صدقے بڑی عزتوں سے نوازا حضور کے سراپہ حسن حضور کے معجزات پہ یہ کلام ہے تو آؤ میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ ہو گئے ہر تھا نور اجالے جگتے آگے کملی والے اس میں کوئی مشکل لفظ بالکل نہیں ہے سادہ سی پنجابی اور بالکل سادہ سا کلام ہے لیکن آپ کی سبحان اللہ کا جو سفر ہے وہ مجھے اس بات کی یاد دہانی کروائے گا کہ آپ یہاں پہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں بالکل چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں آپ میری طرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہو گئے ہاتھاں نور اجالے جگدے آگے کملی والے مکے دے وچ چند جو چلے چاچو تہاڈا حکم پورا کر لگا ہو گئے ہاتھاں نور اجالے جگدے آگے کملی والے مکے دے وچ چند جو چڑھیا ادلا گاؤ لکھیا پڑھیا سورج الٹا موڑن والا ٹوٹیاں تنگاں جوڑن والا نال
ایسا مانا جدی صلات بلند کر کے کہنے لگا سبحان اللہ. پھر جا کے تیرے بخت حلیمہ, بلکہ اس سے قبل میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پھر ماما نور اب پتر بنتے بڑھتے لمبو ہو گئے ٹھنڈے, فلما نوری پاچڑ بہ گئی, رات ہنیری لک کے بہ گئی, صحرا آوانی چ پھول کھڑے نے پھر دے اج یتیم تیرے نے, صحرا آوانی چ پھول کھڑے نے پھر دے اج یتیم تیرے نے, دوزخ تائیں بچ گئے تالے, ہاتھ چوک کے کہہ دینا جاگتے آگے جاگتے آگے کملی والے. پھر کی ہویا, پھر جا کے تیرے بخت حلیمہ مکے تیرے بخت حلیمہ نبیاں دا سلطان تو لے جا, امت دائے مان تو لے جا, چمی پانے سینے لامی احمد دی تو ماں صدامی. پھر ڈاچی دی رفتار بھی دیکھی, ہاں ڈاچی دی رفتار بھی دیکھی, ویڑے بچ انوار بھی دیکھی, کیونکہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی, اور کدی ڈیندی رہندی سی, ان کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی, ان نال نہ کوئی رلاؤندا سی, اور لنگدی کیویں لیاری سی, ڈاچی سب تو ماڑی سی, آخر وچ منگے آئی سی, پچھوں آگے او پچھتائی سی, در دردی بنی سوالی سی, اور چولی پھیر بھی خالی سی, ہر بوا اس کھڑکایا ہے نالے بوا اے فرمایا ہے, ہر بوا اس کھڑکایا ہے اور خیر کسے نہ پایا ہے, رحمت کا چولہ چلے آئے, سرکار دا بوا کھلے آئے, سرکار دا بوا کھلے آئے, ایک لوٹی باہر آئی ہے, دائی ول چھاتی پائی ہے, کون پھڑ اس اٹھایا ہے, نالے بوا اے فرمایا ہے, تینوں نال لے جاوا میں ایک نوری مکھ دکھاوا میں, ساڑے ویڑے او چند چڑے آئے جدا چانوی کلمہ, ساڑے ویڑے او چند چڑے آئے جدا چانوی کلمہ پڑے آئے, جدا چانوی کلمہ. اما حلیمہ سرکار صحیح میں رام فرما ہے, ہل چل مچ گئی باہر کے, آج منظر ہی عجب ہے, چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اما حلیمہ سعدیہ صحیح میں چکر لگاتی ہیں, جب سرکار کے جھولا مبارک کے پاس آتی ہیں, آگے دیکھتی کیا ہے, منظر کے دیکھ رہی ہیں, سرکار کی انگلی کا اشارہ جس طرف کو جا رہا ہے آسمان کا چاند اسی طرف کو جا رہا ہے, انگلی کا اشارہ جس طرف کو جا رہا ہے آسمان کا چاند اسی طرف کو جا رہا ہے. اما حلیمہ اس چاند کی طرف دیکھتی ہیں, کبھی اس چاند کی طرف دیکھتی ہیں, کبھی اس چاند کی طرف دیکھتی ہیں, کبھی دو جہاں کے چاند کو دیکھتی ہیں. جب اس چاند کو دیکھتی ہیں اس چاند کو دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہتی. اما حلیمہ اس چاند کو مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ چاند تو میرے گھر نہ آیا کر, مجھے تیری روشنی کی ضرورت نہیں, تو نہ آیا کر. اب چاند اپنے بے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے, چاند کے ہاتھ نہیں لیکن عالم تخیل میں بھی چاند ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوگا کہ اما حلیمہ میں تیرے گھر روشنی دینے کے لیے نہیں آتا, بلکہ کائنات کو روشنی تقسیم کرنی ہوتی ہے, میں تیرے چاند سے روشنی لینے کے لیے آتا ہوں. روشنی تقسیم کرنی ہوتی ہے, اس لیے میں تیرے چاند سے روشنی لینے کے لیے آتا ہوں. پھر جا کے تیرے وقت حلیمہ مکہ تیرے وقت حلیمہ نبیاں دا سلطان تو لے جا, امت دائے مان تو لے جا, چمی پانے سینے لامی احمد دی تو ماں صدامی. پھر ڈاچی دی رفتار بھی ویکھی, ویڑے بچ انوار بھی ویکھی, پھر ڈاچی دی رفتار بھی ویکھی, ویڑے بچ انوار بھی ویکھی, چانن جی ہن تھوڑ نہ کوئی, اما دیوے دیوی لوڑ نہ کوئی, ہوئیاں ہاتھاں لہراں بیراں, شاکر ہن دے ستے خیرہ, کرما دے پھر بے تو چالے, ہر چک کے کہنا جگ دے آگے, جگ دے آگے. کملی والے کیونکہ تیرا آنا تھا کہ اسنان حرم ٹوٹ گئے, یا رسول اللہ تیرا آنا تھا کہ اسنان حرم ٹوٹ گئے, تیرے روب سے شاہدوروں کے دم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. آئے سامنے محترم میں الاسلام ہے جس کا سناقام محترم المقام عزت امام جناب عبداللہ بھائی محمد بن شاکر قادری صاحب, آپ سے اعتماد گزار ہوں, آپ تشریف لائے اور بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت کے بھی نچھاور فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. حضور کے غلام کا استقبال نعروں کی گونج میں کرنا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا,
ہر کسے کو لیڈا نالج نہیں ہوندہ نعرے تے دونے ہاتھ چک دیا کرو قسم رب دی کدی فالج نہیں ہوندہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً ساڑھے سارے بڑی خوش بختی ہے کہ سانو اللہ پاک نے ایک گھڑیاں عطا کی دیا کہ اسی اُندا ذکر کر لے اُدے محبوب بندیاں دا ذکر کر لے سارے رل مل کے بیٹھے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک جس مقصد لی اسی اکٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک مرحومین دی کامل بخش و مغفرت فرمائے انہاں دی قبر نو تحادِ نظر وسیع فرمائے یقیناً تسی سارے بڑی محبت نال بیٹھے ہو بے شک محبت کا ثبوت نہ دیو حصول برکت لے رب تو برکت منگل لے بلند آواز دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے ماندہ ہے ایک باری میں پڑھ دوں ایک باری سارے مل کے پڑھ دوں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سر کی داتا بس کہنا سبحان اللہ کی کہنا ہے اس سر کی تارائے کملی والریا سانو تیرا سہارا کملی کہ سرکار کہاں گئے
ایک اصال ثواب دی محفل ہے اسی جو بھی پڑھنا ہے وہ مرحومین دے اصال ثواب کر دینا ٹھیک ہے توجہ پوری حضور دے ذکر پر بولو سبحان اللہ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے ارے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں سرکار پکاریں گے گناہگار حمد بھائی تعالیٰ کی چندشار سارے دوستان ہو گئے کرتے کرم رب سائیاں 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 میری چولی پر دل بادا میری چولی پر دل بادا میں تیرے در آئیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دمایا چولی دے بچ پا دے چولی دے بچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاگے در تو خالی کوئی نہ جاگے ایسا کرم فرما دے ایسا کرم فرما دے سہرا راست کا مانا سہرا راست کا مانا اج سب دیوان بنایا کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں عدل کریں تے تھر تھر کمتے اونچیاں شاناں والے اونچیاں شاناں والے پر فضل کرے تے بخشے جاواں فضل کرے تے بخشے جاواں میں ورگے مکالے کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں میں بالکل اختصار دینا اپنی حاضری پیش کر دی ایک بڑے خوبصورت کلام اس کے بعد والدین دی شان کہ میری حاضری مکمل کن لا کے سنیاں اس سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آیا گیا کن لا کے سنیاں اس سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آیا گیا خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا سبحان اللہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو سرکار کو اپنے گھر لے کے آئیاں باقی دیاں دائیاں پوچھ دیاں نے اے حلیمہ یہ رولا کیے یہ ماجرہ کیے
بچے نو خاموش باقی دیاں دائیاں پوچھ دیاں نے کہ اے ماں کی وجہ کہ پہلے تیرے گھر دیوا بالدا نہیں سی تو ہن پوچھدا نہیں ہے اماں فرماتی ہے میں تے دیوا بالا ہی نہیں کدی پوچھ دینے دی وجہ کی ہے اماں فرماتی ہے سنو ذرا کہ چانن ہوئے آلے دوالے گھر وچ کدی ندیوے نگالے سکھیاں نو آکھے ہو حلیمہ اج محمد لیا مذہب آ گیا سکھیاں نو آکھے دائی حلیمہ محمد لیا مذہب آ گیا سیکنڈ لا شعر اس کلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ اونٹنی والا واقعہ جو سرکار نے فرمایا میری اونٹنی جتھے رک جائے گی میں اس گھر دا پرونا بن جائے گا اتوں کے جڑے بڑے بڑے سردار سن انہوں نے سوچا کہ سرکار تو ساڈے گھر آن کے اسی تو بڑے رئیس ہے پر جدو سرکار غریباں دے پرونے بن گئے پھر حضرت ابو ایوب انصاری محلہ والے جا کے کی کہتے ہیں سنو کہ اے ایوب محلہ جا کے کہ ڈاچی کھلو گئی میرے بھولیا اے ایوب کرنو سجا مزہ آ گیا اسی بات سبحان اللہ کہنا اور کچھ بھی نہیں نواز دو سبحان اللہ اے بڑا مان رکھیے غریب آقا اج کرنو سجا مزہ آ گیا مرن تو نہیں ڈردا حضور دا عاشق جدو قبر چ گیا تے کہندا کی ہے کہ زیارت بھی ہو گئی تے راحت بھی ہو گئی اے اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی شاکر صاحب ایویں مرن اج قبر وجدے آئے مزہ آ گیا کن لا کے سنیا مانگی نے عرضا ٹکڑے سنا کہ مزہ آ گیا والدین شامل میں کفر ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں یارا ٹر جاون ایک وار تے او ماواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے او ماواں لب دیاں نہیں
جہان تو منتے نے پر ماما آکھر سارے جگ تو چنگے نے ماما آکھر سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاوا لب دیا او یارا تو جاون ایک بار ماوا لب دیا کم ایک دوستا آقا تینو کر جانی بس ماں دے مرن تو پہلے مر جاوی مڑ کے چکتے مرن اٹھاوا لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے او ماوا لب دیا نہیں جو بنے سو ٹہنا ہے جیڑا دنیا تے آیا اوے جانا ہے اللہ پاک جنہ دے والدین ٹر گئے نے انہاں نوں جنتاں گھر عطا فرمائے جنہ دے حیات نہیں اللہ پاک انہاں نوں صحت و تندرستی بڑی عمر خضری عطا فرمائے پر گل ہوئی ہے کہ جن نے آیا انہیں جانا بھی ہے کہ شاکر مادا انت بچھوڑا سینائے آپ ٹکڑا آپ اٹھنا پہنائے شاکر مادا انت بچھوڑا سینائے آپ دکھنا آپ اٹھنا پہنائے بسم اللہ دیا میرے صدامہ اب دیا نہیں وہ یارا تر جاور اکوار تے ماما لب دیا نہیں پتا نہیں چھانا میرے نال میری حاضری مکمل ہے آخری باری مل کے سارے نے کیا دینا ہے کہ لوگوں میری نادیاں تو آگے میرے نال دیکھی ذرا لوگوں میری نادیاں تو آگے میرے نال لوگوں شکر تو تیرے جدوں یاد مادیاں مدی شکر تو تیرے جدوں یاد مادیاں مدی لگدا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال او لوکو میری مادیاں حوالے ملے چار دن دے اس دن مبارک ہو جس دن پھر ملا سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں لجپال کریم آقا کی متاثر فرما رہے تھے سامعین محترم اب مجھے دعوت خطاب دینا ہے نعت خوانی کا سلسلہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے خطاب کی طرف سفر کرتے ہیں
لیکن جہاں پہ بھائی نے اختتام کیا ایک شعر پیش کر کے میں علامہ صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں کہ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا اپنی رگ و جان سے، عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا اپنی رگ و جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ آئیں سامعین محترم، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، ناظر اہل سنت، محافظ ختم نبوت، پاسبان مسلک رضا، حضرت علامہ و مولانا حافظ وقاری محمد احسان اللہ چشتی صاحب، آپ سے التماس گزار ہیں کہ آپ اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ لجپال کریم آقا کی مدح سر فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گج بج کے میرے دیر، نعرہ تکبیر۔ جی سرکار دا میلاد ہو رہے تھے، میلادی بن کے نعرہ رسالت، میلادی بن کے نعرہ رسالت، جہادی بن کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ Dapat ya kan sekarang, keminan sangat.